بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی ان کو فضیلت کیوں ملی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ ابو بکر نے جیسی میری اتباع کی ہے، جیسے ابو بکر میرے راستے پر چلے ایسے اور کوئی نہیں چلا، اور کوئی نبی اس طرح کوئی صحابی میرے راستے پر نہیں چلا۔ پتہ چلا کہ اصل جو چیز جو شریعت ہم سے تقاضا کر رہی ہے وہ واویلا کرنا نہیں، کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم ہدایت لیں اور رہنمائی کے طور پر اس کا ذکر کریں۔ تمام صحابہ کی جماعت کو اب ایک ہی کر کے آپ صحابہ کی صفات کو دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے صدیق کا لقب دیا، تو صداقت کو دیکھیے، سچائی کو دیکھیے۔ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ میں سچا ہوں کہ نہیں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں ہر بات جھوٹی کر رہا ہوں تو پھر صرف حضرت صدیق اکبر کا نام لینا میرے لیے کافی نہیں۔ اگر میرے اندر انصاف نہیں، اگر میں ظلم کر رہا ہوں کسی بھی طرح، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لینا میرے لیے کافی نہیں۔ اگر میں سخاوت نہیں میرے اندر، بخل ہے میرے اندر، اور میں سخی نہیں، جہاں اللہ نے حکم دیا میں وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کا نام لینا میرے لیے کافی نہیں۔ اگر اللہ کے دین پر چلتے ہوئے مجھے ندامت کا خوف رہتا ہے اور میرے اندر یہ کیفیت نہیں کہ میں اللہ کے دین پہ جو بھی کرنا ہے کر جاؤں، تو پھر مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لینا کافی نہیں۔ ہر صحابی کو دیکھی، حضرت حسن حسین کو دیکھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھی، ان کو دیکھی کہ انہوں نے نبی کے لیے کیا کیا اور نبی کے دین کے لیے کیا کیا، اپنی جانیں دی، اپنے ہر چیز نبی کے دین کو قربان کر دی۔ یہ چیز ہے وہ جو لینے والی ہے کہ اللہ نے ان شخصیات کو ہمیں مطاع بنا کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال ان صحابہ کی جماعت پہ محنت فرمائی اور ان کو ہمارے سامنے مطاع بنا کر پیش کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان ویسے لاؤ گے جیسے صحابہ لائے ہیں تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ بات اس آیت کے ضمن میں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے شخصیات جو دی، انبیاء کی جماعت دی، صحابہ کی جماعت دی، تابعین تبع تابعین کی جماعت دی، اولیاء اللہ کی جماعت دی، یہ ساری جماعتیں جو اللہ نے ہمارے سامنے پیش فرمائی، ان کا ذکر فرمایا، اللہ نے ان کو ہمارے سامنے مطاع بنا کر بھیجا، مقتدا بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ ان کے راستے پر چلو۔ اگر میں اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں اور اہل بیت کی صفات میرے اندر نہیں تو میرا تذکرہ کرنا کافی نہیں۔ اگر میں صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں اور میرا کوئی عمل صحابہ کے عمل کے خلاف ہے تو پھر میرا عمل، پھر مجھے اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر میں نبی کا ذکر کرتا ہوں اور میرا عمل نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر مجھے اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے۔ یہی گفتگو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ ان کے راستے پر چلیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دین کو تو مانتے ہیں، مولوی کے دین کو نہیں مانتے۔ مولوی کے دین کو نہ ماننے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مولوی آپ کو کہے گا کہ دیکھو آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس نے نماز کے وقت میں اپنے آستین ننگے کیے ہوئے، یعنی اس کے آستینوں پر کپڑا نہیں، تو اگر کسی نے کہہ دیا، کسی عالم نے کہہ دیا کہ تم اس کو ٹھیک کرو، اپنے آستین اپنے اس گھٹوں تک ڈھانپو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ سختی کر رہا ہے۔ اگر آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، عورت کو اللہ نے حکم دیا اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھو، تو اگر کسی عالم نے کہہ دیا کہ دیکھو شریعت نے اس کو منع کیا تو ہمیں یہ سختی لگ رہی۔ اگر ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی اور کوئی نماز سکھا دے تو ہمیں یہ سختی لگ رہی، اس لیے کہ ہم صرف فضیلت سننا چاہتے ہیں، مسائل نہیں سننا چاہتا، اللہ کے پورے فرما بردار نہیں بننا چاہتے۔ تو آج کی اس مجلس میں جو گفتگو کی وہ اس عنوان پہ کی کہ ہمیں اللہ نے شخصیات انبیاء کی جماعت ہمارے سامنے کھڑا کی، صحابہ کی جماعت اہل بیت اطہار کو ہمارے سامنے اللہ نے جو پیش کیا وہ مطاع بنا کر پیش کیا، مقتدا بنا کر پیش کیا کہ ان کے راستے پر چلو، اور تم سے قیامت کے دن سوال بھی اسی چیز کا ہوگا
امت جن گمراہی میں، جن اختلافات میں پڑی ہوئی ہے، ان اختلافات کا سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا ہم سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں لٹریچر پڑھا تھا کہ نہیں، تم نے فلاں کتاب پڑھی تھی کہ نہیں، تم نے فلاں جگہ پہ اختلاف پیدا کیا تھا کہ نہیں۔ یہ گفتگو نہیں، لیکن ہم اسی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، رسومات کی طرف، بدعات کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع کیا اس طرف جا رہے ہیں۔ پھر کیسے کہا جائے گا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا ہے؟ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی کو اپنے سامنے مطاع بنا کر پیش کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں